بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد للہ آج ہم سورہ النساء شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور کل سے انشاءاللہ تعالی فار موسٹ آف اس رمضان بھی انشاءاللہ شروع ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے سے جو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ایک فائدہ پہنچنا چاہیے، وہ فائدہ ہم پورا اس سے اٹھا سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سورہ نساء جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اور اس کا بھی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بیسیکلی یہ کہہ لیں کہ ایگزیکٹ اس طرح نہیں پتہ، لیکن وہ یہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسرا سال جو تھا ہجرت کا، یعنی 3rd ایئر سے لے کر 5th ایئر کے دوران یہ اس کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کچھ یعنی کہ تیسرے سال میں ہوئی ہیں، کچھ چوتھے سال میں، اور انہوں نے اس سے اندازہ اس بات سے لگایا ہے کہ سچویشن کے حساب سے، کہ جیسے فار ایگزامپل یتیموں کا اس میں ذکر آئے گا کہ ان کے آرفنس کا اور بیواؤں کا جو ذکر آ رہا ہے، وراثت کا ذکر آ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تقریباً وہ والا ٹائم تھا جب غزوہ احد ہوئی تھی، جو کہ سیکنڈ آپ کہہ لو کہ ہجری میں ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ والی آیتیں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اب ضرورت تھی یہ پتہ کرنے کی کہ اب کیا جائے، اتنے سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، تو پیچھے جو وہ بچے یا بیویاں چھوڑ کے گئے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ پھر کچھ اور اسی طرح جو احکامات کے ذریعے سے مفسرین نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے، لیکن وہی بات، جیسے یہ تو صرف میں ایک آئیڈیا دینے کو کیا، جو لوگ سیرہ میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے دماغ میں صرف یہ ہے کہ یہ ٹائم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا جب یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی مدنی سورہ ہے، اور جو پہلی 2 صورتیں ہم نے پڑھی، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، اس کے بعد یہ تیسری بڑی سورہ ہے، مدنی سورہ ہے۔ اور بیسیکلی جو ایک ٹرینڈ ہے مدنی سورہ کا، اس میں یہ والی سورہ اسپیشلی سوشل نارم، سوشل ایٹیکیٹس جو ہے اس کے بارے میں ڈیل کرتی ہے۔ یہ اور بھی احکامات ہیں، لیکن جو مین اس کا آپ کہہ لیں فوکس ہے کہ معاشرتی زندگی، میننگ سوشل لائف، جو اب ایک سوسائٹی نے اسٹیبلش ہونا ہے۔ مدینہ میں مسلمان آ گئے ہیں، وہاں پر یہود بھی ہیں، وہاں پر نصارہ بھی ہیں، وہاں پر مشرکین بھی ہیں، تو اب سب نے رہنا کس طرح ہے، اور مسلمانوں کو کیا مسلمانوں کے طور طریقے ہونے چاہیے۔ تو اس میں ایک سوسائٹی کی جو کوالٹی ہونی چاہیے، سوسائٹی کے جو طریقے ہونے چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ بھی ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کی جو پہلی آیت ہے، یہ جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ایک آیت کو ہی تھوڑا عربی اس کی پڑھ کے تو پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ صدق الله العظيم۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اس کا ایک تو اس پہ غور کرنا ہے کہ یا ایھا الناسو کا ذکر ہے، یا ایھا الناس، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہ مسلمانوں سے صرف بات ہو رہی ہے، تمام لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ ناس یعنی انسان، بیسیکلی چاہے وہ کوئی بھی مذہب کے، ان سب سے بات ہو رہی۔ اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، یعنی کہ اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ رب کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہاری لک آفٹر کرتا ہے، جو تمہیں پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ تمام کوالٹیز اس ورڈ رب میں موجود ہیں۔ جس نے تمہیں ایک نفس سے، اب اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے، اس مختلف وہ ملتے ہیں، کچھ ہمیں جو مسلمان مفسرین نے بائبل سے بھی کچھ چیزیں پتہ کی ہیں، کوئی دوسری کتابوں سے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں دی ہوئی تو ہمیں اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا، اور پھر ان کی پسلی سے کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا کو بنایا گیا تھا۔
تو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسانی کو. تو اب چاہے مذہب دوسرے ہیں، ہمارا نسل دوسری ہے، ہماری زبان دوسری ہے، لیکن جب ہم پیچھے چلتے چلے جائیں تو ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہمارا سب کا لنک پہنچتا ہے، لنک بنتا ہے. اس میں یہ تو چلو مذاہب کی تو بات ڈفرینٹ ہو جاتی ہے نا، لیکن ہمارے یہاں جو ایک رنگ و نسل کو لے کے بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی جناب جی سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، وہ جی شیخ ہیں، یا وہ یوسف زئی ہیں، یا وہ اردو سپیکنگ ہیں، مطلب ان تمام باتوں کو لے کر ہمارے یہاں بھی لوگ ایک دوسرے پہ فوقیت ذرا اپنی شو کرتے ہیں نا کہ جی ہمارا تو بیک گراؤنڈ یہ ہے، ہمارے تو آباء و اجداد ادھر سے آئے تھے، ان کے پاس تو یہ سب کچھ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ تم سب ایک ہی انسان سے بنائے گئے ہو، پہلی چیز. اور دوسری بات ہی اتقوا اللہ، تو جو اللہ سے ڈرے گا ویلیو صرف اس کی ہے، چاہے وہ پیچھے سے جدھر سے بھی بلانگ کرتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا خاندانی نام جو ہے بڑا کوئی مشہور ہے، یا میرے خاندان کی بہت معاشرے میں عزت ہے، یا بہت روپیہ پیسہ ہے، یا میرا مطلب ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میری آخرت اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، میری آخرت اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ میرے اندر تقوی کتنا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی کتنی ہوں. سو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس رب سے، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے بنایا ہے. تو یہ جو تم اپنے شو مارتے ہو، یا تم جو کہتے ہو کہ مائی فور فادرز وہ تو یہ تھے، یا میرے آباء اجداد یہ تھے، تو اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کراؤ کہ تم سب ایک ہی انسان سے شروع ہوئے ہوئے ہو، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حج تھا، جو کہ ہم بچپن میں کلاسوں میں ہمیں پڑھایا بھی جاتا تھا اسلامیات میں، کہ حجت الوداع جس کو کہا جاتا ہے، کہ اس میں ایک یہ بھی پوائنٹ تھا نا کہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر نہیں ہے، اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اجمی ہوتے نان عربس، تو یعنی کسی کو صرف اس وجہ سے کوئی پرائیورٹی نہیں ملے گی کہ وہ عربی ہے، مکہ میں پیدا ہوا ہے یا مکہ کا رہنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس چیز کی اہمیت ہے؟ اس کے تقوی کی. چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، چاہے وہ غلام ہے، چاہے وہ مالک ہے، اگر اس کے اندر دین کی سمجھ ہے، وہ دین کو فالو کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو. ہم کہتے ہیں نا کہ تمہیں اللہ کی قسم تم یہ میری بات مان لو، یہ تمہیں اللہ کا، یہ ہم واسطے دیتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس اللہ کا تم واسطہ دے کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اپنا حق مانگتے ہو، لوگوں کو کہتے ہیں تمہیں بالکل بھی وہ نہیں آتا خیال کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہاری بہن ہوں، یا میں تمہاری اولاد ہوں، یا آپ میرے ماں باپ ہیں، یا میں آپ کی اولاد ہوں، یا میری اولاد جو میں اس سے بات کروں کہ تم میرے بیٹے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، یا تم میری بیٹی، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس رب کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اس رب سے ڈرو تم، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. ایک یہ جو یہ مفہوم ہے کہ قطع رحمی کرنے والے جو ہیں، اس وقت تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کام سے باز نہ آ جائے. قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ رحم کے رشتے کیا ہیں؟ رحم کا رشتہ، رحم یہ ماں کا جو پیٹ، ووم جس کو کہتے ہیں، اس کو رحم کہتے ہیں نا، عربی میں بھی اور اردو میں بھی کہتے ہیں رحم. اس سے رشتے بنے ہوئے ہیں نا. میاں بیوی ساتھ آئے جس سے اولاد پیدا ہوئی، اب وہ اولاد ایک جیسے جو بیٹا ہے، پھر اس کے آگے اولاد ہے، پھر اس کی آگے اولاد ہے، کرتے کرتے جس طرح میرے والد، میرے والد کے والد، ان کے والد یا ان کی والدہ، یہ ہم سب اسی چین میں ملتے ملتے جڑتے جڑتے آگے پھر ہمارا جو کنیکشن ہے جا کے حضرت آدم سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو رحم کے رشتوں کو کاٹتا ہے، جو بھائی کو بہن سے الگ کرتا ہے، یا بھائی بھائی کو الگ کرتا ہے، یا ماں باپ اور اولاد کے درمیان کوئی بیچ میں ٹیڑھ پیدا کرتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اس کام سے باز نہ کر لے. پہلے یہ سوال بھی کبھی کبھی اس پہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ہم رشتہ رکھنا چاہ رہے ہیں مگر اگلے ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہی رشتہ نہیں رکھنا چاہ رہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اس کا صرف جواب یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم رشتے کو خراب نہ کریں. اب اگر میری کوشش کے باوجود بھی اگلا مجھ سے رشتہ نہیں رکھتا، یا میری بات کا جواب نہیں دے رہا، یا مجھ سے سلام تک کرنے کا روادار نہیں ہے، تو یہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں اپنی سی کوشش، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک میں ڈسٹنس رکھ سکتی ہوں کہ میں کبھی کبھی بات کر لی، لیکن اگلے کو یہ پتا ہو کہ میں نے رشتہ نہیں ختم کیا ہوا. تو وہ تعلق جو ہے نا، جو ہمارے یہاں بڑی ایزیلی یہ چیز کر دیتی ہے کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی کبھی،
اب تم مطلب میں نے اور اولاد کو ماں باپ آنکھ کر دیتے ہیں اور یا مختلف قسم کی باتیں ہم کر لیتے ہیں، تو یہ الاؤڈ نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ الاؤڈ نہیں ہے. رشتوں کو توڑنا از ناٹ ایٹ آل الاؤڈ. کتنی کتنی کتنے کتنے سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے کیونکہ جی تم نے مجھے اس اپنی بچی کی شادی پہ تم نے مجھے اس جگہ نہیں بٹھایا تھا، یا تم نے مجھے اس طریقے سے بلایا نہیں تھا، یا تم نے اس دن مجھے یہ بات کہی تھی، یا تم نے مجھے اس طرح سے دیکھا تھا. ہم پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. رشتے توڑنا، رشتے خراب کرنا اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. یہ جو رقیب ہے نا، اس پہ لکھا ہوا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. رقب جو ہے نا، رقبہ، یہ کہتے ہیں گردن کا جو پچھلا حصہ ہے ہماری. تو جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے کنٹینیوسلی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے سے ہماری گردن سے پکڑا ہوا ہے. جس طرح آپ کبھی کہو کہ جس طرح نہیں، تو بعض دفعہ مال میں جو بچہ چھوٹا آپ کے ساتھ کوئی جا رہا ہے، پیچھے سے آپ نے اس کے گردن پہ ہاتھ رکھا ہے کہ یہ ادھر ادھر نہ چلا جائے. یا کوئی جانور ہے کسی کے پاس، اب اس نے لیش نہیں باندھی ہوئی، تو لیش بھی اسی کی ایک فارم ہے کہ آپ نے پیچھے سے گردن پکڑی ہوئی ہے تاکہ یہ کہیں غلط جگہ نہ چلا جائے. تو رقیبہ، اللہ تعالیٰ ہم پہ رقیب ہے، میننگ کہ اللہ تعالیٰ نے گردن اللہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یعنی وہ نوٹس کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. بھلے ہی لوگوں کو پتہ نہ چلے، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل رہا ہے کہ میں جو بظاہر اچھے طریقے سے بات کر رہی ہوں، لیکن میں آنکھوں کے اشارے سے کسی کی کیا انسلٹ کر رہی ہوں، یا میں اپنے رشتوں کو کس طرح خراب کر رہی ہوں، یا میں دو لوگوں کے درمیان کس طرح رشتہ خراب کر رہی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب یہ وہ آیتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئیں، کیونکہ کافی بچے یتیم ہوئے تھے، بچیاں یتیم ہوئی تھیں. اب ان کی سرپرستی تو لوگوں نے شروع کر دی تھی، لیکن اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کی جو جائیداد وراثت اس کا کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ اس لیے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یتیموں کے مال کو ان کو دے دو. یعنی کہ جب وہ اگر تو وہ اس ایج پہ پہنچ جائیں، یا آگے بھی آئے گا کہ وہ خود سنبھال سکتے ہیں، تو ان کو دے دو. جب وہ چھوٹے ہیں تو اس کی دیکھ بھال تم کر سکتے ہو. اور یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو اب یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کا، ایک ایک پینی کا حساب رکھا جائے. تو جیسے گھر میں کھانا بن رہا ہے تو کبھی آپ کے پیسوں سے بن گیا، کبھی ان کے پیسوں سے بن گیا، مل بانٹ کے سب نے کھا لیا. دیٹ پارٹ از اوکے. غلط بات کیا ہے، جس کا گناہ ہے، وہ یہ کہ جی اس وجہ سے انسان ان کے مال کو زیادہ استعمال شروع کر دے کہ ابھی تو یہ چھوٹے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جب ان کو مال دینے کا وقت آئے گا تب تو دینا پڑے گا، ابھی میں استعمال کر لوں. چلو جی ان کی یہ گاڑی تھی، جیسے میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ جی ہمارے زمانے میں بھی آرفنس تو ابھی بھی ہیں نا، ہمارے خاندان میں بھی ہوں گے کہ چلو جی اس کے باپ یہ گاڑی اس کے لیے اچھی والی چھوڑ گیا ہے، میری پرانی میں اپنی کھڑی کر دیتا ہوں، اس کی استعمال کر لیتا ہوں. یا اس کے پیسوں میں سے اگر میں اپنے لیے اچھے کپڑے لے لوں گا تو چیزیں لے لوں گا، کیا فرق پڑتا ہے، میرے گھر میں تو رہ رہے ہیں وہ. ہم احسان سمجھ کے ایک یتیم بچے کو اپنے گھر میں تو رکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، میں نے یہ خود ہوتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. جب ہم سلوک کرتے ہیں اس کو ہر چیز میں جس طرح یہ فیل کراتے ہیں کہ ہی از نو بڈی، کچھ کوئی ہے ہی نہیں. وہ ہر بندہ ایسے نہیں کرتا، بہت لوگ اچھا سلوک بھی کرتے ہیں، لیکن میں بتا رہی ہوں. اور آپ یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آیت کیا آئی ہے، رحم کے رشتوں کو مت توڑو، تعلقات کو مت توڑو. اور فوراً بات آ رہی ہے یتیم کی. یہ جو یتیم ہے اس کا وہ کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، رحم کا وہ کنیکشن اس کا ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ اس کی ماں نہیں ہے یا اس کا باپ نہیں ہے. وہ جو ایک پروٹیکشن اس کے پاس تھی وہ اب نہیں ہے اس کے پاس. تو اب آپ کو اس کو وہ پروٹیکشن دینی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ریمائنڈ کراتے کہ جس طرح، اور یہ آئے گا اور آیتوں میں بھی، کہ جس طرح میں اگر چاہوں کہ میں اس دنیا سے جب جاؤں، اگر میرے بچے چھوٹے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ میرے پیچھے میرے بچوں کا کوئی خیال رکھے، ان کو محبت دے. تو جب میں کسی یتیم کو دیکھ رہی ہوں، اس کے سر پہ میں اگر ہاتھ رکھ سکتی ہوں تو مجھے ہاتھ رکھنا ہے، اس کے ساتھ مجھے محبت سے پیش آنا ہے. اپنے بچے کو تو شاید میں ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کر دوں، اس بچے کو تو مجھے خیال رکھنا ہے کہ اس کے پاس اس کے ماں باپ کی پروٹیکشن نہیں ہے، وہ اپنے دل کا حال نہیں بول سکتا مجھ سے، تو مجھے اس کا خیال رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ رحم کے رشتوں کے فوراً بعد یتیموں کا ذکر کیا کہ ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قریب ثواب ہے. میننگ جب جنگ احد کے بعد بھی کچھ 70 کے قریب جو تھے صحابہ کرام وہ شہید ہوئے تھے. اب ظاہری بات ہے کہ جو یتیم جو بچے وہ پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، اس میں اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کی بچیاں بھی تھیں
بچیاں شادی کے لائق والی بچیاں بھی تھیں. اب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیٹس سے کہ تم نے ان کی سرپرستی تو کر لی ہے, اب تمہیں لگتا ہے کہ تم کوئی غلط طرف تمہارا دماغ نہ چلے جائے, تو اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو 1 سے 2 سے, اب اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 4 شادیوں تک کی اجازت ہے, ٹھیک, تو وہ کر لو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو. اور یہ ویلڈ ہے فار ایوری ون, صرف یتیموں کی بات نہیں ہو رہی. اگر انسان انصاف نہیں کر سکتا, اگر ایک مرد انصاف نہیں کر سکتا, تو پھر ایک ہی بیوی کرے, کیونکہ جواب اس کو دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. اگر اس نے 1 سے زیادہ شادی کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا, اگر اس نے بیچ میں ایکول رائٹس نہیں دیے دونوں کو. اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو. البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو. یعنی کہ جو مہر دیتے وقت پرابلم ہوتی ہے نا ہمارے یہاں, بعض دفعہ تو وہ شوہر بعد میں, یعنی اس وقت شادی کے ٹائم پہ اگر مہر کی بات بھی کر دیں لڑکی والے تو بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے, جس کا لائک ایشوز ہوتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس نکاح والے دن سے پہلے وہ بات طے کر لیں کہ مہر کتنا مقرر ہوگا, اور لڑکی والوں کو بھی چاہیے یہ کہ جو لڑکے کی استطاعت دیکھ کے وہ مہر مقرر ہو. بعض دفعہ ہوتا نہیں جی, ہمیں گھر بھی لکھوانا ہے, ہمیں یہ بھی لکھوانا ہے, جولری بھی لکھوانی ہے, اور وہ لڑکا بیچارہ افورڈ ہی نہیں کرتا. تو مہر اتنا ہونا چاہیے کہ جو لڑکا ایزیلی افورڈ کر سکے, اور بہتر طریقہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ اس کو اسی وقت ادا کیا جائے. اگر میاں بیوی کے درمیان ایک کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے یا اتنے دنوں کے بعد, دیٹ از فائن ٹو. لیکن اصول یہ ہے کہ پہلے ادا کر دیا جائے. اور لیٹس سے کہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے اپنا مہر آپ کو معاف کر دیا, اگر وہ اپنی خوشی سے کر رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, شوہر کا دینا مطلب اس کے بعد اس کے اوپر فرض نہیں رہ گیا. لیکن لیٹس سے کہ بیوی نے اس وقت کہہ دیا کہ جی میں نے مہر معاف کیا, کچھ عرصے کے بعد اس کو خیال آیا, اس نے کہا نہیں جی مجھے تو اپنا مہر چاہیے, تو میجورٹی آف علماء وہ کہتے ہیں کہ اس کو پھر اس کا مہر دینا ہوگا, ٹھیک. اور اگر اس نے خوشی سے معاف کر دیا تو دیٹس فائن. لیکن مہر دینا ضروری ہوتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں مہر کے معاملے میں ٹال مٹول کی جاتی ہے یہ گناہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے, نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو, البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. بیسیکلی وہی بات ہے کہ اب یہ یعنی ایک جنرلی وہ ہے کہ جو آپ جس طرح یتیموں کی بھی بات آ رہی تھی کہ آپ اب پیسے ان کے جو ہیں لیٹ سے ابھی وہ جوان نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ پیسوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, تو ان کو ان کے پیسے ایک دم ہاتھ میں نہ پکڑا دیں. یہ اپنا بھی مال کسی ایسے انسان کے حوالے نہ کریں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا اس کو ضائع کر سکتا ہے. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے, اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. یعنی گواہ کیوں بنا لو کہ ظاہری بات ہے آپ نے تو دے دیا, اب کل کو وہ جس کا مال تھا وہ یتیم بڑا ہو گیا کہ جی آپ نے تو مجھے نہیں دیا, تو دیر ہیز ٹو بی اے پروف, ٹھیک, کہ کیا کہتے ہیں آپ نے اس کا مال دے دیا ہے اس کو. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, خواہ تھوڑا ہو یا بہت, اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. یعنی اب آگے تقسیم پورا اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتائیے کہ وراثت تقسیم کس طرح کرنی ہے. اور ہمارے یہاں ابھی بھی یہ سلسلہ ہے کہ لوگ اور لڑکیوں کو, عورتوں کو ان کا حصہ دینے میں بہت ان کو پرابلم ہوتی ہے, وہ نہیں دیتے. اور اسپیشلی یہ آپ جیسے گاؤں وغیرہ ولیجز وغیرہ میں چلے جاؤ وہاں تک یہ بہت زیادہ ہے. لیکن ایون سوسائٹی جو شہر کے رہنے والے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں بھی یہ بہت ہے کہ وہ حصہ دیتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ عورت کا بھی حصہ ہے اور مرد کا بھی حصہ ہے. جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو. لیٹس سے کہ وراثت تقسیم ہونی ہے اور وہاں پر اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا جو بیچارے غریب بھی ہیں یا ان کا اس مال میں کوئی حصہ نہیں ہے, تو ان کو بھی کچھ دے دلا دیں تاکہ ان کا دل خراب نہ ہو, یا اور ان سے اچھے طریقے سے بات کی جائے. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں, یعنی سچی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں, اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے.
یعنی ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ابھی چھوٹے ہیں بچے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو ان کے مال جلدی جلدی ختم کر لو. بیسیکلی انسان اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. ہم کیا جانتے پوچھتے کبھی کریں گے؟ اگر ہمیں پتا ہو کہ میں آگ کو پکڑ کے آپ کبھی ڈالو گے اپنے حلق میں، اترنے دو گے کبھی؟ ہاتھ پہلے تو ہاتھ جل جائے گا، پھر وہ منہ جلے گا، اندر تک ہماری پوری رگیں جل جائیں گی. کون کرے گا یہ؟ تو ایک یتیم کا مال کھانا ایسے ہے کہ آپ آگ کھا رہے ہو، پیٹ میں جمع کر رہے ہو اس کو. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1:2 وہ ہے کہ 2 عورتوں کا حصہ ایکول ہے 1 مرد کے حصے کے برابر. اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 یعنی 2/3 دیا جائے گا جو کچھ بھی چھوڑا گیا ہے. یعنی کہ اگر کسی مرنے والے کی 2 بیٹیاں ہوں تو انہیں جو پراپرٹی وہ چھوڑ کے گیا اس کا 2/3 دیا جائے گا. اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا اس کا ہے، ٹھیک ہے، تو ہاف اس کو ملے گا. اچھا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، ابھی اتنا ہم دورے کر نہیں سکتے، لیکن یہ آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ قرآن میں حصے بتا دیے گئے ہیں، اس لیے اس میں اتنی مشکل بات نہیں ہے کہ کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں، اس میں بتا دیے گئے ڈیٹیل میں. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو جو اس کا ترکہ ہے، ترکہ کہتے ہیں جو پراپرٹی یا جو وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہر ایک کو ترکے کا 6 حصہ ملنا چاہیے. 1/6 پیرنٹس کو 1/6 ملے گا. اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو، یعنی اب مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے اور والدین ہی ہیں اس کے صرف، تو ماں کو 1/3 دیا جائے گا. اگر میت کے بہن بھائی بھی ہوں تو ماں 1/6 حصے کی حقدار ہوگی. ابھی 3 سچویشنز ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ اولاد ہے اس میت کی جتنی بھی اولادیں ہیں تو والدین کو 1/6 ملے گا. اگر اولاد کوئی نہیں ہے تو والدین اس کے وارث صرف ہیں تو ماں کو 1/3 ملے گا. اگر اس مرنے والے کے بہن بھائی بھی ہیں تو ماں کو 1/6 اگین پھر 1/6 ہی ملے گا. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈسٹریبیوشن اس وقت ہوگی کہ اگر مرنے والے کے اوپر کوئی قرض ہے تو پہلے اس کے اس پیسوں میں سے، پراپرٹی میں سے قرض کو اتارا جائے گا. اس کے بعد اس نے اگر کچھ لکھ کر چھوڑا ہوا ہے کہ کسی کو اس نے پیسے دینے ویسے، یا اس نے کوئی کام بتایا ہوا ہے، وہ سب کچھ جب کر کے وہ پھر بعد میں جو پیسے بچیں گے ڈویژن اس میں سے ہوگی. جو ہماری وراثت ہے جو ہم مرنے کے بعد جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں اس کا 1/3 ایسا ہے جس کے بارے میں ہم وصیت کرتے ہیں. تو یہ دماغ میں رکھیں، جب کہا جاتا ہے نا کہ وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے، آپ کا کوئی ایک دن ایسا نہ گزرے کہ آپ کی وصیت لکھی بھی نہ ہو. تو وصیت کس کی کرنی ہے آپ نے؟ اگر آپ کے پاس اوپر کوئی قرضہ ہے یا کوئی آپ میسج چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، یا پھر 1/3 آف یور پراپرٹی، 1/3 جو آپ اون کرتے ہو اس کا 1/3 کے بارے میں آپ لکھ کے چھوڑ سکتے ہو کہ اس کا مجھے یہ کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے ڈویژن خود بتا دی ہے، وہ میں وصیت کروں یا نہ کروں اس کو ڈسٹریبیوٹ اسی طرح ہونا ہے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبردستی کروا کے جی تم ایسے کرو اپنا حصہ معاف کر دو، تمہارے پاس تو اتنا روپیہ پیسہ تمہیں تو چاہیے ہی نہیں ہے، یہ بیچارہ اتنا غریب بھائی بہن ہے تمہارا، اس کو دے دو. اس میں طریقہ یہ ہے سب کو ان کے حصے دیے جائیں گے. اس کے بعد کوئی اپنی خوشی سے کسی کو اپنا حصہ دینا چاہتا ہے، ویل اینڈ گڈ، بالکل دے سکتا ہے، لیکن ڈسٹریبیوشن ہو کے جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. کسی کو فورس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اپنا حصہ لینے والا کوئی گناہ نہیں کر رہا، وہ اس کا حق ہے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہیں. یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 یعنی 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے. اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 1/8 ہے، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب، یعنی جس کی اب میراث جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے، اگر وہ مرد یا عورت بے اولاد بھی ہوں اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 یعنی 6 حصہ ملے گا. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو تمام ترکے کا یعنی پوری جو پراپرٹی ہے اس کے 1/3 میں وہ سب شامل ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رسا نہ ہو.
ٹھیک، یعنی بیسیکلی اس میں پیچھے اگر آپ کو کچھ یاد ہو کہ پچھلی سورہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بعض دفعہ کوئی اگر یہ وصیت، کوئی ایسی چیز وصیت کر گیا ہے کہ کرنے کو کہہ گیا ہے ان لوگوں کو جو پیچھے سے جنہوں نے وصیت کو کیری آؤٹ کرنا ہے، تو اگر ان کو لگے کہ یہ مرنے والے نے غلط بات کی ہے، کسی کا حق مار رہا ہے یا کوئی ذاتی کی بات کر رہا ہے یا کوئی گناہ کی بات، تو دے کین چینج دیٹ. ٹھیک، وہ اس کو مطلب چینج کر سکتے ہیں. اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ان کا ارشاد ہے کہ آدمی تمام عمر اب اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے، یعنی آدمی تمام عمر نیک لوگوں کے، جنتی لوگوں کی طرح کے کام کرتے رہتا ہے، مگر مرتے وقت وصیت میں نقصان پہنچانے والی بات لکھ کر اپنی زندگی کو ایسے عمل پر ختم کر جاتا ہے جو اسے دوزخ کا مستحق بنا دیتے ہیں. یعنی پوری زندگی اچھے کام کرتے رہے اور مرنے سے پہلے اپنی وراثت، اپنی وصیت میں غلط بات لکھ گئے، غلط کام کروا دیا. یہ دورار جو ہے، یہ جو حق تلفی اگرچہ ہر حال میں گناہ ہے، مگر خاص طور پر کلالہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جس شخص کی نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہو، اس میں عملاً یہ میلان پیدا ہو جاتا ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جس کے ماں باپ بھی نہ ہو، اولاد بھی نہ ہو، تو وہ جب اکیلا جو مر رہا ہوتا ہے تو بعض دفعہ یہ چانس ہے کہ وہ کوئی غلط فیصلہ کر کے یا کوئی غلط جگہ پہ اپنے مال کو چھوڑ کے کوئی نقصان دہ والی چیز پہ کر جائے. تو اس لیے جو پیچھے سے جو اس کو کرنے والے ہیں ان کو اس کو دیکھ کے اس کے فیصلے کو آگے مطلب اس کو فالو کرنا چاہیے. جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ضرر رساں نہ ہو. ضرر رساں میں تکلیف دہ نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم خو ہے. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اللہ اسے آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. ایک چیز اور جو علماء یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک گز کپڑا، یعنی ایک گز کپڑا بھی چھوڑ کے اس دنیا سے گیا ہے تو وہ ایک گز کپڑا بھی ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، اس کی بھی تقسیم ہونی ہے، وہ جس طرح بھی ہونی ہے. شاید ایک کہے کہ جی میں یہ خرید لیتا ہوں اور اس کی جگہ پیسے دے دو، واٹ ایور دا ریزن، لیکن وراثت اس بات کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے کہ مرنے والا چلا گیا اور اس کی اب لیٹس سے فار ایگزامپل جی وہ مرنے والا گھر چھوڑ کے گیا تھا، اب کون بات کرے کہ جی اس گھر کو اب تقسیم ہونا ہے، کیونکہ جو بھی بات کرے گا اس کی تو بہت شامت آ جائے گی، اس کی تو بہت پرابلم آ جائے گی. لوگ پھر کہتے ہیں اچھا تمہیں تو شرم بھی نہیں آ رہی، تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. اگر غلطی سے کسی اولاد نے کہہ دیا کہ جی یہ وراثت کا گھر ہے، اس کو تقسیم ہونا ہے، کیونکہ مرنے والے کے اوپر یہ بھاری ہوتی ہے بات، اس کو اس کا گناہ مل سکتا ہے. تو جس وقت جو دنیا سے اگر کوئی شخص چلا گیا اور اس کی وراثت تقسیم ہونی ہے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس میں ان چیزوں کی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہی کہ جب سورہ نور انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اس میں یہ باتیں اور آ جائیں گی. کچھ آیتیں جو پہلے آئی تھی وہ احکامات جو ہیں وہ سورہ نور کے حساب سے پھر دوسرے بھی مطلب دوسرے احکامات آ گئے تھے. ایک چیز پھر میں بتاؤں گی کہ ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو. جو ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ٹرینڈ یہ ہے نا کہ ہم آرام سے کسی بھی عورت پر، اسپیشلی عورت پہ، کیونکہ عورتوں کی جو عزت ہے وہ بہت زیادہ نازک ہوتی ہے، اس پہ ہم الزام لگا دیں گے یا بیٹھ کے بات کریں گے کہ جی میں نے تو دیکھا تھا اس عورت کو، اس نے ضرور یہ کچھ غلط بات ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 گواہ ضروری ہیں جس نے اس ایکٹ کو کرتے ہوئے اسے دیکھا ہے. ایک بھی کم ہے، اگر 3 لوگ ہیں چوتھا نہیں ہے تب بھی اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، کوئی اس پہ الزام نہیں لگا سکتا. اور الزام بھی لگانا یہ نہیں اس وقت تک جب کہ گواہی مانگی جائے. اول تو برائی کو دیکھ کر اگر انسان اپنی زبان کو اس طرح سے بند کر لے کہ کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائے تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے ہمیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے. جب اگر تو میں کسی چیز کو چینج نہیں کر پا رہی، میں صرف بات برائے بات کر رہی ہوں، یہ بیٹھ کے گوسپ کرنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے کر رہی ہوں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نہیں چاہتے کیا کہ تمہارے گناہ چھپائے جائیں لوگوں کے سامنے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے نہ لائے تو تم دوسروں کے گناہ چھپاؤ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو تم دوسروں کو معاف کرو. ہم اتنے آرام سے لوگوں کو ڈسکس کرتے بیٹھ کے، اور 4 گواہ، واٹ از دا لائکلیہڈ آف
having like 4 گواہ جو ہیں, 4 لوگوں نے exactly اس ایکٹ کو ہوتے ہوئے دیکھا, گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھا, کتنے چانسز ہیں اس کے. تو یہ بھی ایک اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو بعض دفعہ کسی برائی کو آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو اس کے لوگوں میں پھیلانے میں زیادہ خرابی ہوتی ہے بنسبت اس کو دیکھ کے انسان اس وقت چپ کر جائے. یہ سوشل میڈیا نے جس طرح برائی کو عام کر دیا ہے, کہیں پر ایک چیز کچھ ہوتی ہے اور ایک سیکنڈ میں وہ دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے, تو کیا اس نے ہمیں کوئی فائدہ دیا؟ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اس سے ہمیں مطلب کوئی ہماری سوسائٹی بہتر ہو گئی ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے برائی اور زیادہ لوگوں کے لیے اب نارمل ہوتی جا رہی ہے؟ ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں خرابیوں کو اور برائیوں کو دیکھنے کے لیے, فحش باتوں کو دیکھنے کے لیے, ان اپروپریٹ کلودنگ کو دیکھنے کے لیے لوگوں پہ, کہ اب ہمیں بادر ہی نہیں کرتا. اور ہماری جو ینگر جنریشن ہے اس کو تو بالکل بادر نہیں کرتا, ان کے لیے تو اب یہ نارمل ہو گیا. کسی کو مار دینا, کسی کے بارے میں بری بات کہہ دینا, کسی کو گالی دے دینا, کسی کو مطلب کچھ بھی کر دینا, اٹ ہیز بیکم سو نارمل. اور سب آپ نے دیکھا تو ہوگا نا, جو نیوز آج کل تو وہ ہر چیز جو پڑ جاتی ہے کہ جی وہ آسکر میں جو ول اسمتھ نے جو کچھ کیا, اب وہ اس کا ایک, اگر یہ سارا سوشل میڈیا پوری دنیا میں اس ایک واقعے کو جو پہنچا دیا, اس سے جو بھی لوگوں نے میسج لیا نہیں لیا اس کو تو میں ڈسکس نہیں کری, میں بتا رہی ہوں کہ ایک چیز جو غلط ہوئی تھی وہ پوری دنیا میں پھیل گئی. اس کا فائدہ کیا ہوا پوری دنیا میں پھیلنے کا؟ ہوا تو کچھ بھی نہیں. لوگوں کے لیے ایک اور چیز یہ ہوگی کہ اوکے جی بڑے لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی کر لیں, دیٹس اوکے. لیکن یہی اگر کوئی ایک عام انسان کرے گا تو اس کو تو کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے کہ اس نے کچھ کہا یا کیا تو کیا کیسے کیا. تو بعض دفعہ یہ بہتر ہے کہ انسان برائی کو اگر اس وقت آپ اپنے منہ سے کسی کو روک سکتے ہیں, ویل اینڈ گڈ, بالکل کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ صرف بات برائے بات کر رہے ہو تو پھر چپ کر جانا زیادہ بہتر ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے, اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے, یعنی کہ اب بالکل موت کا وقت آ گیا, مجھے پتا ہے کہ میں اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوں, اب میں توبہ کر لوں. وہ توبہ قبول نہیں ہے. توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک ہماری سانسیں پراپر چل رہی ہیں. جس طرح فرعون کا کیا تھا, جب وہ ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ اوکے میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں, لیکن اس کی توبہ نہیں قبول ہوئی. کہ پوری زندگی آپ جان بوجھ کے غلط کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کہ جب میرا موت کا وقت آئے گا میں اس سے توبہ کر لوں گا, وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. انسان غلطی سے کوئی گناہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں. مگر جان بوجھ کے غلط کام کرتے رہنا اور پھر سوچنا کہ ہاں میں معافی مانگ لوں گا, وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو, اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں مطلب ان کو پھر آپ کچھ کہہ سکتے ہو. تنگ کرنے کے یہاں پر انہوں نے ترجمہ جو کیا ہوا ہے کہ وہ تنگ کرنے کا تمہیں حق ہے. تنگ کرنے سے مراد کہ اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کو مطلب اس کی سزا کے طور پہ آپ ان کا مال اپنے پاس روک کے رکھ سکتے ہو. یہ کیا کہ برے کام سے روکنے کے لیے, اگین اس کی ڈیٹیل میں ابھی جانے کا ہمارا وہ نہیں ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو, مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھی ہوئی ہو. جیسے کہ تمہیں اپنی بیوی, شوہروں کے لیے ہے کہ جی بیوی کی کوئی بات پسند نہیں ہے, کوئی ایک عادت پسند نہیں ہے, لیکن اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری اچھی عادتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوں, تو فوکس اس پہ کریں. اس کو تھوڑا سا میں ایکسٹینڈ کروں کہ شوہروں کے لیے بھی یہی بات ہے کہ بیوی کو ہو سکتا ہے اپنے شوہر کی کوئی عادت بہت بری لگتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ زندگی عذاب ہوئی ہوئی ہے اور گھر کا ماحول خراب ہوا ہوا ہے. تو اس وقت اگر بیوی فوکس کر لے شوہر کی ان اچھی عادتوں کے اوپر, کہ اس کے اندر تو اچھی عادتیں بھی ہوں گی نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس میں بھلائی رکھی ہوئی ہے, تو اگر اس پہ فوکس کر لیں تو زندگی بہتر گزرے گی. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو, اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اسے کس طرح سے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکے, یعنی کہ لت سے کہ نہیں بنی بات, اب بیوی سے علیحدہ آپ ہو رہے ہو
اور دوسری شادی کر رہے ہو، تو اب یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ اس کو دے چکے ہو وہ اس سے واپس لے لو اور اس پہ الزام لگا دو کہ یہ تو تھی خراب، جو کہ ہمارے یہاں ایک روٹین ہے. جب رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو پھر دونوں پارٹیز ہیں کہ صرف مرد ہی نہیں کرتا ایسے، بعض دفعہ عورتوں کی فیملی اور عورتیں بھی اس طرح ہی کرتی ہیں کہ شوہر کے اوپر الزام لگا کے اور دنیا بھر میں بدنام کر کے. تو یہ کام ہمارے دین میں پسند نہیں کیا گیا. اگر علیحدہ ہونا ہی ہے، ریزن جو بھی ہے، تو اس کو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو آپ نے یعنی الگ ہونا ہے تو اچھے طریقے سے الگ ہونا ہے. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. تو دور جاہلیت میں یہ تھا کہ مطلب کوئی پابندی نہیں تھی. باپ نے شادی کی، اس نے چھوڑا تو بیٹے نے شادی کر لی، بیٹے نے چھوڑا تو باپ نے کر لی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن جب آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور یہ شریعت ہمیں ملی، اس میں اب یہ ہے کہ اگر تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں جس عورت سے، اب تم اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. تم پر حرام کی گئی، اب یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ حرمت کی، یہ ہمیں بتا دیے گئے وہ رشتے ہیں جو ہمارے محرم رشتے ہیں. ٹھیک ہے، دیز آر دا محرم رشتے. تم پر، یہ مردوں کو بتایا جا رہا ہے، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہارے گودوں میں پرورش پائی ہے، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو. بیسیکلی زن و شو میننگ کہ اگر تمہاری وہ بیوی، جیسے لت سے کہ عورت کی پہلے کوئی شادی ہوئی تھی اور اس کے چھوٹے بچیاں ہیں اس کی، اور اب تم سے شادی ہو گئی ہے اینڈ تمہارا اب وہ تعلق بھی، اس سے فزیکل انٹیمیسی بھی ہو چکی ہے، تو وہ بچیاں جو ہیں تمہاری اب تمہارے لیے محرم ہے، تم ان کے محرم ہو، یعنی بیسیکلی ان سے شادی ناجائز ہے اب. ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. لت سے کہ ابھی صرف نکاح ہوا ہے کسی عورت سے اور اس کی پہلے سے کوئی بچیاں ہیں، لیکن صرف نکاح ہونے کے بعد ابھی تعلق کوئی قائم نہیں ہوا، لیکن اب طلاق ہو گئی، اب وہ بچیاں جو ہیں وہ مطلب ان سے شادی کی جا سکتی ہے کیونکہ ابھی تمہارا تعلق اس عورت سے نہیں قائم ہوا تھا. تو یہ جو رشتے بتائے جا رہے ہیں نا، خالائیں، پھپھیاں، بھتیجیاں، بھانجیاں، یہ سب محرم رشتے ہیں. یہ وہ رشتے جن سے ایک مرد شادی نہیں کر سکتا. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں، یعنی تمہارے جو یہ آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کی اپنی نسل سے ہیں، جو آپ کے خون کے، جو آپ کے بیٹے ہیں، جو آپ کے بھتیجے ہیں، جیسے ان کی بیویاں، وہ بھی آپ کے لیے محرم ہیں. اس کا بلکہ میں تھوڑا سا ذرا وہ کرنا چاہوں گی. اچھا، یہ قید جو صلب والی ہے نا کہ وہ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں. صلب کا مطلب یہ ہے کہ یہ قید اس غرض کے لیے بڑھائی گئی ہے کہ جسے آدمی نے بیٹا بنا لیا ہو، اس کی بیوہ یا متعلقہ آدمی پر حرام نہیں ہے. حرام صرف اس بیٹے کی بیوی ہے جو آدمی کی اپنی صلب سے ہو، اور بیٹے ہی کی طرح پوتے اور نواسے کی بیوی بھی دادا، اور یعنی کہ بیٹے بیسیکلی پوتا ہے، کوئی نواسا ہے، اس کی بیوی بھی ایک آدمی پر حرام ہے، بیسیکلی اس سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ٹھیک، تو یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیے وہ والے رشتے جن سے شادی نہیں کی جا سکتی بیسیکلی. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. یہاں ایک بات جو ہمارے یہاں جو جیسے ہمارے بچے جو یہاں پل بڑھ رہے ہیں نا، ان کو یہاں کی سوسائٹی کی وجہ سے وہ چیز دماغ میں بیٹھ گئی، کزنز جو ہیں ان سے شادی نہیں کر سکتے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ اس لسٹ میں ان کزنز کا نام تو دیا نہیں، دیٹ مینس کہ وہ ہمارے نامحرم رشتے ہیں. وہ کزنز آپس میں نامحرم ہوتے ہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ کہ ان سے شادی جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے الاؤ کی ہے شادی، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ علیم اور دانا ہے. اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں. اللہ تمہارے ہے
تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو. یعنی ایمانوں کا حال جانتے ہیں، مطلب کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہیں طلب ہوگی، تو پھر اگر تمہیں کوئی آزاد عورت نہیں مل رہی تو ایک مومن غلام عورت کی کنیز جو ہے یا لانڈی جو ہے اس سے بھی شادی کی جا سکتی ہے. لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ محسنات ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے اشنائیاں کریں. پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بدچلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے. بیسکلی بس وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل بات کی کہ اگر کسی کنیز سے تم نے شادی کی ہے یا لانڈی سے تم نے شادی کی ہے، بیسیکلی یعنی وہ غلام تھی، اس کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، وہ کسی کے انڈر کام کرتی تھی، انڈر رہتی تھی، تو اگر شادی کے بعد اس نے کوئی غلط کام کر لیا تو اس کی جو سزا ہے وہ اس عورت کے مقابلے میں آدھی سزا ہے جو عورت ایک ریگولر گھر میں رہی ہے، جس کو پروٹیکشن اویلیبل تھی، جو اپنے مطابق زندگی گزار سکتی تھی. اس کو جو سزا ملے گی اس لانڈی کو اس کی سزا آدھی ملے گی. یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بند تقوی کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحہ لوگ یعنی کہ جو صالح لوگ تھے وہ کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی. ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ رولز بتائے ہیں ابھی پیچھے جس طرح گزرے اور آگے جس طرح سورہ نور میں بھی آئیں گے، یہ ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے بتائے گئے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اب اتنا مشکل تو یہ نہیں تو وہ نہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تم پر میرا رحم ہے، یہ تمہاری آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں، تو میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری آسانی چاہتے ہیں. میں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو فالو کروں گی تو میری زندگی ایزی ہوگی. وہ چاہے اس آپ کہہ لو کہ اس ڈیفینیشن کے مطابق ایزی نہ ہو جو دنیا کی ڈیفینیشن ہے، لیکن ان دی اینڈ میرے لیے وہ ایزی ہی ہوگی. وہ مجھے ان گناہوں سے بچائے گی جو آخرت میں میرے لیے نقصان دہ ہیں. یہ زندگی آج ہی میں اپنی ایک فرینڈ سے بات کہتی تو اس نے بڑی اچھی بات کی، کہتی کہ یہ زندگی جو ہے چاہے جتنے سالوں کی آپ کی 50 سال 60 70 80 سال کی زندگی ہے، اس کے پیچھے ہم بھاگتے کیوں ہیں جبکہ یہ ٹیمپرری ہے. وین وی گو آن ویکیشن کیا ہم پورا وہاں پر ایسا رہتے ہیں کہ جیسے اب ہم نے کبھی واپس ہی نہیں جانا؟ ہم تھوڑے دن کے کپڑے لے کے جائیں گے، ہم تھوڑے دن وہاں پر رہیں گے اور اس میں اتنا ہی کریں گے اس میں جہاں پر رہ رہے ہیں ہم جگہ پہ جتنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ پرماننٹ جگہ نہیں ہے. تو میری اور آپ کی پرماننٹ جگہ تو آخرت ہے. میں اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کر رہی جہاں سے مجھے واپس نہیں بھیجا جائے گا؟ اب یہ میرے ہاتھ میں ہے کہ وہاں میں اپنے لیے خوبصورت جگہ کوئی تیار کر لوں، وہ گھر اس کو پورا ڈیکوریٹ کر لوں کہ جو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دے، آمین رب العالمین، یا پھر میں اپنے آپ اپنے لیے بگاڑ کر لوں آخرت میں. یہ میرے ہاتھ میں ہے. تو جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. بیسیکلی وہی کہتے ہیں کہ پچھلے اس سے یعنی جب ریلیٹڈ ہے جو پچھلی آیت ابھی پڑھی کہ جب آپ ایک دوسرے کا مال کھاتے ہو کرتے ہو تو اپنے لیے ذاتی کر رہے ہو، ایسے کہ ایز اف کہ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. اگر ہم گناہ کبیرہ سے بچیں گے تو جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں جو کہ ضرور ہوتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، تو اللہ تعالیٰ وہ والی غلطیاں ہمارے اعمال نامے سے نکال دیں گے اگر ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں. اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے.
یعنی کہ اگر کسی کے پاس لیٹس سے کہ دولت زیادہ ہے آپ کے مقابلے میں، تو اب یہ ہو کہ جی اس کے پاس کیوں ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم شکوے شکایت کرنا شروع کر دیں، وہ نہیں کرنا. اللہ سے میں دعا مانگ سکتی ہوں اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی بہتری کی کوئی صورت پیدا کر دیں. صحت کو دیکھ کے، کسی کی شکل صورت کو دیکھ کے، کسی کی اولاد کو دیکھ کے، کسی گھر گاڑی جاب، اگر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے خواہش کرنے کے میں کوئی خرابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اچھائی مانگنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن دوسرے سے جلن اور حسد اور کڑھن نہیں کرنی ہم نے، کیونکہ یہ اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، مجھے اور آپ کو جتنا جتنا ملا ہوا ہے، آخرت میں سوال جواب اسی کے حساب سے ہوگا. جس کے پاس جتنا زیادہ ہے سوال اتنے ہی زیادہ ہیں، جس کے پاس جتنا کم ہے سوال اتنے ہی کم ہیں. تو اس لیے ہر ایک کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے لے کے بھی آزماتا ہے. آزمائش سب کی ہو رہی ہے. اب مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس وقت میری آزمائش کس طرح سے ہو رہی ہے. اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. یعنی کہ ایک تو وراثت کا حصہ ہے جو اولاد کو ملنا ہے، یا بہن بھائیوں کو یا والدین کو. اس کے علاوہ اگر تم نے کسی سے وعدہ کیا تھا، جیسے میں کسی سے وعدہ کروں گی جی تمہیں میں یہ پیسے دوں گی یا یہ دوں گی، میری موت واقع ہو جائے تو وہ وعدہ جو ہے وہ پورا بعد میں کیا جائے. ٹھیک، یہ اس میں لکھت پڑھت کر کے چھوڑ دوں. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ عربی کی جو آیت ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی کہ قوام کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کیئر ٹیکر ہے. کیئر ٹیکر مینس کہ جو ذمہ داری ہے وہ مرد کو دی گئی ہے، کہ وہ گھر چلانے کی ذمہ داری، عورت کو روٹی کپڑا مکان جو بھی چیزیں چاہیے، وہ بچوں کی فائنینشیل اور دوسری ذمہ داری، یہ سب مرد کے اوپر ہیں. عورت نے اولاد کی تربیت کرنی ہے، عورت اس گھر کو چلائے، بالکل چلائے، کیونکہ دو لوگوں نے مل کے چلانا ہے. لیکن عورت پہ کمائی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی. عورت خود سے کر لے، خود اس نے اپنے اوپر ہی ذمہ داری لے لی ہے تو دیٹس اوکے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جو جواب دہ ہے وہ مرد ہے. اسی لیے کہا گیا کہ عورت کی کمائی پہ مرد کا کوئی حق نہیں ہے. وہ اگر کما رہی ہے، اپنی خوشی سے کما رہی ہے، جہاں خرچ کرتی ہے، جو بھی خرچ کرتی ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. مرد کے اوپر فرض ہے کہ وہ عورت کے اوپر خرچ کرے گا، وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرے گا. عورت اس سے مطالبہ نہیں کر سکتی زیادہ کا، یا جتنی اس کی استطاعت ہے وہ اتنا ہی کرے گا. وہ اس کو مجبور نہیں کرے گی کہ اب وہ غلط کام کر کر کے بھی گھر میں پیسے لے کے آئے تھا، کیونکہ عورتوں کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ مرد کو ذمہ داری زیادہ دی ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر چلائے گا، اور اس کے بارے میں وہ جواب دہ ہوگا. وہ دیکھے گا کہ اس کے گھر میں دین کی آپ کہہ لو کہ دین کو فالو کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا، وہ اس کا بھی جواب دے گا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت، جو ہمارے یہاں اس بات کو بعض دفعہ وہ لیتے ہیں نا، فضیلت کا کیا مطلب، جب کہ اس پہ ذمہ داری، دیکھیں جس پہ بھی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اس کے پھر رائٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک نارمل وہ ہے، رائٹس اینڈ اور جو ڈیوٹیز ہیں یہ ایکول ہوتی ہیں. مجھے رائٹس ملیں گے کیونکہ میرے اوپر ڈیوٹی بھی زیادہ ہے. جس پہ ڈیوٹی زیادہ ہوگی اس کے حقوق بھی زیادہ ہوں گے. یہ ورک پلیس پہ بھی آپ دیکھ لیجئے، جیسے جیسے ہائر آپ جاتے جاؤ، ان کو ظاہری بات ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، انہوں نے کن کن چیزوں کا لک آفٹر کرنا ہے. تو آپ دیکھو گے زیادہ ہوں گے عام بندے سے جو نیچے ہے، ہائرارکی میں نیچے ہے. تو اسی طرح مردوں سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے اپنے بچوں کی تربیت میں کیا رول پلے کیا، تم نے اپنی بیوی کو خوش رکھا نہیں رکھا، تم نے اس کے حقوق پورے کیے کہ نہیں پورے کیے، تم نے اس گھر کو چلایا کس طرح. کیونکہ مرد یہ جواب دہ ہے اس بات کا، تو اس لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے رائٹس بھی زیادہ دیے اس کو. اور یہ بات مطلب، یہ میں خود بھی عورت ہوں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ بات اس میں یہ بھی انکلوڈیڈ ہے کہ ایک مرد سے پوچھا جائے گا اگر اس کی بیوی دین پہ چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے، یہ بھی مرد سے پوچھا جائے گا. اس کا بھی جواب اس کو دینا پڑے گا. انڈیویجولی تو بیوی خود، جو عورت ہے خود جواب دے گی، لیکن ایک مرد کو بھی اس بارے میں پوچھا جائے گا. اور اگر وہ اس بارے میں وہ ہی سلیک، مطلب اس کے اندر وہ اس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو اس کا بھی وہ بھگتے گا پھر. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ مطلب بہترین ہے وہ، یعنی اس کا بڑا اجر ہے اس مرد کے لیے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. سب سے بہتر خرچ وہ ہے جو وہ اپنی اولاد بیوی مطلب اس پہ خرچ کرتا ہے. بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں.
اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، اور وَاضْرِبُوهُنَّ اور مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائے، یہ مارنے کو میں ڈسکس نہیں کروں گی، مگر جس سے اتنا بتاؤں گی کہ علماء کے نزدیک مارنے سے مراد یہ مارنا جو ایک ہمارے اس چیز کو شو بناتے ہیں، یہ وہ مارنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ لیٹر آن جب سورہ نور یا سورہ احزاب ہم پڑھیں گے اس میں یہ بات کو دوبارہ ڈسکس کر لیں گے۔ پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین کرو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ یعنی کہ فضول میں بیویوں کو جو تنگ کریں گے وہ اللہ کو جواب دیں گے۔ اگر بیوی کمزور ہے وہ اس وقت تمہیں جواب نہیں دے سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے جواب لیں گے پھر۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد، یعنی ایک حکمت والا، ایک وائز مین مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو۔ وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ کرو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے مطلب جو مغرور ہوتا ہے، اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ یعنی آپ کے اندر اتھارٹی آپ کے پاس ہے، آپ کے انڈر لوگ کام کرتے ہیں اور آپ ان کے اوپر اپنی پوری اتھارٹی جماتے رہتے ہو۔ اب ایون اپنے بچوں پہ، اپنی مرد جو ہے اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، اپنے یعنی بہن بھائیوں پہ، کسی پہ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، پوری لسٹ ہے۔ یہ والی لسٹ جو ہے نا، یہ بھی ہمیں لکھ کے کہیں سامنے لگا لینی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اور اس کے بعد پوری لسٹ ہے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک، اپنے قریبی رشتہ دار، پھر یتیم مسکین، اپنے ایون آپ کے نیبر، آپ کے ساتھ جو سفر میں ساتھ ہے اس کے بھی رائٹس ہیں آپ کے اوپر۔ تمہارے اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقیناً اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اور ایسے کافری نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر۔ سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آ گئی۔ کہ شیطان ہے نا جو ہمیں ورغلاتا ہے، شیطان ہے جو ہمیں ایک اچھے کام کو کرنے سے روکتا ہے کہ نہیں تم اگر دے دو گے سارا تو تمہارے اپنے لیے کیا بچے گا، تمہارے بچوں کے لیے کیا بچے گا، تمہارے گھر کے لیے اتنا بھی ضروری نہیں ہے کسی کی مدد کرنا، چلو جی تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا دے دو۔ تو یہ تمام جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں۔ آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا ہاتھ چھپا نہ رہ جاتا۔ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب یہ شروع کے احکامات میں سے ہے، جب ابھی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ جو نشہ کرنا ہے یعنی جو شراب پینی یہ جو ہے یہ حرام اس کو قرار نہیں دیا گیا تھا، یہ پہلا حکم آیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ٹھیک ہے، لائک یو ہیڈ وہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے تعلق قائم کیا تم نے فزیکل انٹیمیسی، اس کے بعد بھی اس وقت تک نماز نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پراپر غسل، اللہ یہ کہ راستے سے گزرتے ہو اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا۔ یہ یہاں پر تیمم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر پانی اویلیبل نہیں ہے اور اب وضو کرنے کی سچویشن آ گئی ہے یا نہانے کی سچویشن آ گئی ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ جو تیمم کس طرح کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ، بیسک طریقہ کیا ہے کہ کوئی پاک مٹی یعنی کوئی بھی جگہ جیسے آپ کی دیوار بھی اس طرح ہے یا کوئی جگہ جیسے لکڑی کی ہے جس میں مٹی ہوتی ہے اس پہ آپ ہاتھ ماریں، اپنے ہاتھوں کو مل لیں اور اس کے بعد دوبارہ ہاتھ ماریں اور اپنے منہ پہ پھیر لیں. یہ وضو ہو گیا. وضو کو تیمم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا جس طرح آپ پانی سے وضو کرتے ہو تو اسی طرح سارا کچھ کرنا ہے، نو، بس صرف اپنے ہاتھ اس پہ مار کے اور اپنے ہاتھوں کو صاف کر لینا ہے اور منہ پہ پھر ہاتھ پھیر لینا ہے. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے اور وہ خود دلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگار ہی کے لیے اللہ اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں. یہ پہلے بھی آ چکا ہے، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ یہودی یہ کرتے تھے، زبان کو ذرا الٹا سیدھا ٹیڑھا میڑا کر کے وہ لفظ بولتے تھے کہ سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ غلط بات کہتے تھے. سمعنا و عصینا اور اسمع غیر مسمعین اور رائنا، یہ پہلے ذکر آ چکا ہے کہ وہ بجائے یہ کہنے کے کہ سمعنا و اطعنا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے سنا، اور اطعنا ہم نے اطاعت کی. وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا ہم نے سنا، و عصینا اور ہم نے نافرمانی کی. اور پھر اس کی جگہ وہ رائنا جو میں نے پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں. حالانکہ اگر وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسمع اور انظرنا تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کے بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی. اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. سبت کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے. سبت والے کون تھے؟ جو سیٹرڈے والے جنہوں نے مچھلیاں پکڑنا ان کو منع کیا گیا تھا سیٹرڈے کا، اور پھر بھی انہوں نے مچھلیاں پکڑ کے مطلب سنڈے کو پکڑ لیتے اور جو بھی انہوں نے طریقہ نکالا تھا. بیسیکلی ان کی بات ہو رہی ہے. بس میں آلموسٹ ختم کر رہی ہوں، بریک لیں گے پھر ہم نماز پڑھ کے دوبارہ شروع کریں گے. اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے. اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا، گناہ کی بات کی. انشاءاللہ یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں عصر کے لیے، بس 10 منٹس کا بریک ہے انشاءاللہ تعالی. پلیز نماز پڑھ کے فوراً سب واپس آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیچھے جو ہم نے آیت ابھی جو رکی وہ کیا کہ اللہ کے ساتھ جس کسی نے اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی. اب اس میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پہلے پڑھا کہ جی بس اللہ تعالیٰ شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس شرک نہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، باقی جو غلطیاں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. بات صرف یہ ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہم اس کو بہت بڑی بات کی سمجھ رہے. شرک کرنا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے وہ کسی اور کو دے دینا. شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا ہے قرآن کے اندر، ان الشرک لظلم عظیم، یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہے شرک. شرک اللہ تعالیٰ اب میں جیسا ہم عام حالت میں کرتے ہیں نا، جیسے بعض دفعہ کسی لیول کا شرک ہے نا کہ جو ہم مزاروں پہ جا کے لوگوں سے مانگتے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں یا جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ تو ایک بہت ہی ہائر لیول ہو گیا. ایون اس سے نیچے بھی دیکھیں تو بعض دفعہ ہم کسی انسان کو وہ لیول دے دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. اس سے ہم اس طرح ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ہم لوگوں سے اتنے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں سے امپریس ہو کے ان سے جا کے مدد مانگتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پہلا سوال اللہ سے کریں، اللہ تعالیٰ تو میری مدد کر، اور اس کے بعد اب لوگوں سے. ظاہری بات ہے کہ ایک انسان ہی ذریعہ بنے گا مدد کرنے کا، لیکن میرا یہ یقین ہو کہ مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ بندہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر کے پاس میں اگر جا رہی ہوں تو آف کورس علاج کرانا ہے، وہ مجھے دوائی لکھ کے دے گا سب کچھ، لیکن اگر میرا یہ بیلیف ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے جو مجھے میری صحت دے گا، وہ پھر شرک ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا. صحت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم پورے طریقے استعمال کرو اپنی صحت کے لیے، دوائیاں بھی کھاؤ، علاج بھی کراؤ، سب کچھ کرنا ہے. لیکن آپ کا اور میرا ایمان کیا ہے کہ یہ شفا جو دینا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا کوئی اور نہیں دے سکتا. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا.
دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے. افطرا مطلب جھوٹ باندھنا. اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. یعنی کہ جو آپ جانتے ہوں گے مطلب ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی، جیسے وہ بڑی میں تو بڑی مطلب میں بہت اچھی ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں سے دوسرے لوگ خراب ہیں. اور پھر ایک ہمارے یہ جملہ ہوتا ہے نا جی، میں تو اللہ لگتی کہتی ہوں، میں تو اللہ معاف کرے، اور یہ ہم اس طرح کر کے بات کرتے ہیں. تو بیسیکلی جب ہم یہ اللہ معاف کرے اور پھر ہم کسی کی برائی شروع کرتے ہیں نا، اس وقت ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اللہ سے جو میں معافی مانگ رہی ہوں، پھر میں جانتے بوجھتے گناہ کر رہی ہوں، بیکاز آئی نو اٹس رانگ، لیکن میں کہ اللہ معاف کرے. اب یہ مذاق بنا لینا ہو گیا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن جو لوگ پھر یہ لائن سے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اس تھاٹ کے ساتھ کہ جی ہم معافی مانگ لیں گے، وہ گناہ تو نہیں معاف ہوں گے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں. مطلب تاغوت، یہ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ تاغوت اینی تھنگ جو کہ سیدھے راستے سے آپ کو دوسری طرف لے جائے، جو غلط بات ہے وہ تاغوت ہو گیا، وہ جو انسان کا اٹینشن دوسری طرف لے گیا. اور اس میں آپ یہ سمجھ لو کہ بہت ساری چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں ابھی ہیں، اور لوگ جیسے جادو ٹونا کرنا، یا اچھا شگن اور برا شگن، اور جیسے کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو پرابلم ہے، اور پتہ نہیں وہ چپل الٹی ہو گئی تو پرابلم ہے، چھری جو کینچی جو ہے وہ چل رہی ہے تو پرابلم، آئی ڈونٹ نو، یہ تمام چیزیں تو وہ ہم جن کو کہتے ہیں یہ شگن نہ شگن، منحوس کسی کو کہہ دیا یہ منحوس ہے، تو وہ ہمارے یہاں یہ بھی یہ میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ہے کہ جی شادی ہے کسی بچی کی، اور وہاں پر اگر کوئی ایسی آئی ہوئی عورت کی جس کا یا تو طلاق ہوئی ہوئی ہے یا جس کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کو دلہن کے آس پاس نہیں آنے دیتے کہ بھائی یہ نحوست نہ آ جائے. مطلب ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ ہندوانہ باتیں ہیں، یہ ہندوانہ ان کے اندر اور ہندوؤں میں اندر بھی آئی تھیں. تو شروع میں تو سارے انسان ایک ہی طرح سے شروع ہوئے ہیں نا، پھر انہوں نے غلط راستے اختیار کر لیے. تو میں اور آپ تو اللہ کے کرم سے مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہو کے یہ حرکتیں کرتے ہیں. مطلب ہم نے یہ جو برا شگن اور اچھا شگن، یہ چیزیں یہ دین میں ہمارے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا. یعنی کہ شروع جو ہے حضرت ابراہیم کو اگر لے لیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سارے ریلیجن والے مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کتاب جو دی گئی تھی، صحیفے دیے گئے تھے، اور جو انہوں نے تعلیم دی وہ تو پورے یکسو مسلمان تھے. انہوں نے تو بالکل شرک نہیں کیا، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنایا. انہوں نے تو ساری کی جو چیزیں جو آج کل یہودی کر رہے ہیں یا عیسائی کر رہے ہیں یا ہم مسلمانوں میں سے کچھ لوگ کر رہے ہیں، یہ تو حضرت ابراہیم نے تو اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں کہا. تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم ابراہیم کے دین پر چل رہے ہو؟ مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا، کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اور اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. بیسیکلی اس میں جو یہ آپ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آگ میں ڈالے جائیں گے لوگ اور ان کی کھال، ظاہری بات ہے کہ پگھل جائے گی، وہ کھال پھر ان کو نئی کھال دی جائے گی، وہ بھی پگھل جائے گی، پھر نئی کھال دی جائے گی. کیونکہ وہ کہتے یہ ہیں کہ جو کھال ہے نا اس کے ہی انڈر بالکل کلوز ٹو دا اسکن وہ ہمارے وہ والے سیلز ہیں جو جس سے ہمیں پین کو ہم فیل کرتے ہیں. تو اگر کھال چلی جائے گی تو پھر تکلیف ہی نہیں ہوگی، تو اس لیے دوبارہ کھال دی جائے گی تاکہ تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، یعنی کہ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر، یعنی کہ اگر کوئی اب ایشو ہو گیا دو لوگوں کے درمیان، تو اس کا بہتر طریقہ اس کو سالو کرنے کا کیا ہے کہ اللہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، قرآن میں اس کے بارے میں کیا ہے، حدیث میں اس کے بارے میں کیا ہے، سنت میں اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو اپنے معاملوں کا فیصلہ، اور جب تک ہم اپنے تمام معاملوں کا فیصلہ جو ہے قرآن اور سنت سے کرتے رہیں گے، اس وقت تک ہم ٹھیک رہیں گے، اس وقت تک ہمارے مسئلے ٹھیک رہیں گے۔ لیکن جب ہم مسئلوں کا حل اپنی مرضی کے مطابق نکالنا شروع کریں گے، پرابلم وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اچھا جی، اے نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مطلب کہنے والی بات کیا ہے کہ جو اب کتاب میں جیسے بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے ہیں، مگر جو لوگ اس کو فالو نہیں کرنا چاہتے تو وہ پھر وہ طریقے ڈھونڈتے ہیں جہاں سے ان کی مرضی کے فیصلے ان کو مل جائیں۔ یہ یہودی بھی کرتے تھے مدینہ میں کہ جب ان کو پتہ چلتا تھا قرآن بھی انہوں نے اپنے حساب سے، تو انہوں نے اس کی انفارمیشن ساری لے کے رکھی ہوئی تھی، جب ان کو لگتا تھا کہ کسی معاملے کا فیصلہ اگر وہ تورات سے کرائیں گے تو ذرا فیصلہ سخت ہے، لیکن قرآن میں اس کے مطابق جو فیصلہ ذرا ایزیئر ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے اور اپنے فیصلے کرواتے تھے اور مان لیتے تھے۔ جب ان کو لگتا تھا کہ نہیں قرآن کا سخت ہے، تو پھر اس وقت وہ فیصلہ نہیں مانتے تھے۔ تو ہمارے یہاں بھی یہی ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی ایسا، ہمیں کوئی ایک ایسا مولوی مل جائے جو یہ فتویٰ دے دے جو میں چاہتی ہوں، اور کہیں نہ کہیں سے ہم ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں، انٹرنیٹ تو اویلیبل ہے نا، سب کچھ اویلیبل ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں مگر اس کے بعد اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں، یہ بیسیکلی وہ مسلمان ہیں جو منافق کہلائے گئے، جو دکھاوے کے لیے مسلمان ہوئے تھے اور ان کا جو پلان تھا وہ کچھ اور تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلے کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ فیصلہ تم کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کریں۔ یعنی یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، یہ اس وقت کے منافقوں کے لیے تو بات ہو رہی ہے، مگر ہمارے لیے بھی ہے کہ جب کوئی فیصلہ قرآن و سنت سے ہو جائے تو پھر ہمیں اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کرنی۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں میرے لیے بہتری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کروایا ہے، اس میں اچھائی ہے، اس میں سکون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مصیبت ہمارے لیے سختی نہیں بنانا چاہتے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ جو لوگ اللہ اور اس کو اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یعنی اب یہ بات نوٹ کرنے والی کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر ایمان فرمایا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ کس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو صدیق نبی جتنے انبیاء تھے اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا انعام فرمایا، صدیقین جو سچ بولنے والے ہیں، شہداء جو شہید
اور صالحین جو سچ بولنے والے، جو نیک لوگ، مطلب جو اچھے عمل کرنے والے، کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر. ہاں تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے. اگر تم پر کوئی مصیبت فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں. پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی وہ مددگار پیدا کر. بیسیکلی وہی بات کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی قسم کا بھی جو ایکشن ہے اس ہم اپنے لیے وہ پیغام بھی لے سکتے ہیں کہ میں اور آپ اگر میدان جنگ میں نہیں جا رہے تو ہمارے لیے یہ بھی ایک جنگ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کوئی بھی کام کریں گے. اپنی اللہ کے دین کو اپنے اوپر یعنی اللہ کے دین کو فالو کرنا بھی ایک جہاد ہے. اسپیشلی اس ملک میں رہتے ہوئے، نارتھ امریکہ میں جہاں بھی کوئی رہ رہا ہے، اس میں رہتے ہوئے کینیڈا، امریکہ، جو مسلمان ملک نہیں ہیں ان میں اللہ کے دین کے اوپر چلنا جو ہے یہ بھی ایک جہاد ہے. لیکن ہمیں مضبوطی کے ساتھ چلنا ہے اس کے اوپر. ہم مطلب ریزنز نہ ڈھونڈیں. ہم یہ مطلب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے یار، اب یہاں پر رہنا ہے تو پھر ان کی طرح کی زندگی گزارنی ہوگی، یا ان کی طرح سے ڈریس اپ ہونا ہوگا، یا یہ کرنا ہوگا. ہم بہت ایزیلی اپنی جو نا ہمت چھوڑ دیتے ہیں. وہ ہمیں نہیں کرنا. بس ٹھیک، جن لوگوں نے یہ جو بات آ رہی نا وہ بے بس عورتوں اور مردوں کی جو پیچھے مکہ میں رہ گئے تھے، وہ جو مکہ چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے، بیسیکلی وہ لوگ جن کے پاس طاقت نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کہنے کہ مطلب ان کی مدد کیوں نہ کی جائے، ان مشرکین سے کیوں مقابلہ نہ کیا جائے، ان لوگوں کی تم کیوں مدد نہیں کر رہے جن کو مدد کی ضرورت ہے. جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطانوں کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. یعنی یا تو آپ اللہ کی پارٹی ہو یا میں اور آپ طاغوت کی پارٹی ہیں. اب یہ میں نے اور آپ نے چوز کرنا ہے کہ ہم کس طرف رہنا چاہتے ہیں. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے خدا سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا، یعنی تھوڑا سا ظلم بھی نہیں ہوگا. رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. حضرت خالد بن ولید جو تھے، مطلب شروع میں تو وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ جب مسلمان ہو گئے تو مطلب وہ ہی واز ویری اسٹرانگ، جو کہتے ہیں نا ویری اسٹرانگ، بہت ہی زیادہ. ان کو سیف اللہ کا بھی ٹائٹل دیا گیا تھا کہ اللہ کی تلوار، یعنی بہت بہادر تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے جسم پہ کوئی 70-80 جو تھے نا نشان تھے تلوار کے، یعنی اتنی چوٹیں لگی تھی. لیکن جو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ مطلب وہ اپنے گھر میں بیڈ پہ، اور جو ایک طبعی موت ہوتی ہے وہ ہوئی تھی. کہنے کا مقصد کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم چاہے میدان جنگ میں ہو، چاہے تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو، چاہے تم اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھ جاؤ، موت جب لکھی ہوئی ہے اس وقت ہی آنی ہے. اللہ کی راہ میں کچھ کرتے ہوئے جان دو گے تو اس کا اجر بہت ہے، چھپ کے بیٹھ جاؤ گے، بزدلی دکھاؤ گے تو موت تو پھر بھی آنی ہے. تو مجھے اور آپ کو جب ہمیں ڈر لگتا ہے نا، ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب میں حجاب پہن کے باہر نکلوں گی تو پرابلم ہوگی، یا میرے کپڑے اس طرح دیکھیں گے تو پرابلم ہوگی، یا بایا پہنوں گی تو پرابلم ہوگی، یا میں نے نماز پڑھ لی پبلک میں پرابلم ہوگی. یا جو ٹھیک ہے انسان کو اپنا اپنا سب کو پتا ہوتا ہے، سچویشن کو دیکھ کے بالکل آپ ڈیل کر سکتے ہو، اپنے آپ کو خطرے میں بھی نہیں ڈالنا ہوتا. لیکن ہم خطرہ تو دور کی بات ہے، ہم تو بہت معمولی چیزوں پہ بیکاز آئی ول فیل امبیرسڈ اگر میں مطلب اس طرح کے میں نے کپڑے پہنے کچھ، تو ہمیں اپنے آپ کو بتانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آسانی خود کرتا ہے ہمارے لیے. مجھے اگر میری نیت یہ ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر رہی ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ تو خود آسانی کرتے ہیں اس کے اندر.
اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے انسان، تجھے تو جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ کو آتی ہے وہ اب تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ جو مشکل، جو پریشانی میں لاتی ہوں میں اپنے پر خود لاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میں اب رجوع کر کے میں نے دعا کی اور میں کوئی کام کر رہی ہوں اور وہ پھر بھی غلط ہو گیا، وہ اس وقت مجھے غلط لگ رہا ہے، اس میں سے میرے لیے بھلائی نکلے گی۔ لیکن میں اپنی مرضی چلا رہی ہوں، جانتے بوجھتے غلط کام کر رہی ہوں، تو ابھی جو مشکل آ رہی ہے میں خود لے کے آئی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نہیں لے کے آئے میری، یہ میرے ایکشن کی وجہ سے ہے۔ بیٹھ کے اگر ہم سوچے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا مجھے نا اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اے محمد، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم متی فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائیں جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ ہم معدود چند دن کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ یعنی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے، بات کو پہلے کنفرم کرنا ہے اور پھر کہیں اور آگے بات کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے ایک بات سنی اور آگے پہنچا دی، وداؤٹ یہ جج کیے بغیر یا جانچ پڑتال کیے بغیر کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ میں نے آپ سے کچھ سنا اور میں نے آگے بول دیا، اور میں نے یہ بھی کنفرم نہیں کیا کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، تو ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بات سچ ہو، جیسے ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے نا واٹس ایپ پہ یا سوشل میڈیا میں کسی نے ایک چیز شیئر کی، میں نے آگے شیئر کر دیا، میں نے اس کو کنفرم بھی نہیں کیا کہ یہ بات جو تھی یہ سچ تھی کہ نہیں تھی، یہ جھوٹ تھا یا کیا تھا، اور اس کا گناہ جو ہے وہ مجھ پہ پڑے گا پھر، کیونکہ اگر وہ جھوٹ بات تھی اور میں نے آگے پہنچا دی تو اب وہ جھوٹ بات پہ جو عمل کرے گا یا اس کو اور آگے پہنچائے گا، اب گناہ میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں، جہاں جہاں وہ بات جائے گی وہاں وہاں میرے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ تک کوئی بات پہنچا رہا ہے اس کو کنفرم کر لیں، اس کی سورس کو کنفرم کر لیں۔ جیسے کوئی آپ سے کبھی، جیسے پہلے مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا، مطلب اب تو کافی عرصے سے اس طرح ہو جاتا ہے کہ پہلے مجھے بھی کسی نے کوئی حدیث بھیجی، کچھ بتایا کہ جی یہ حدیث ہے، اور میں اس کو آگے فارورڈ کر دیتی تھی یا میں لوگوں کو بتا دیتی تھی، اور یہ مطلب کیونکہ مجھے ہوتا تھا کہ یہ بندہ کوئی غلط بات تو نہیں بول رہا ہوگا، لیکن بعض دفعہ پھر ایسا ہوا کہ پتہ چلا کہ یہ مطلب اوتھینٹک حدیث نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد میرے سے کوئی اگر شیئر کرتا ہے تو میں اتنا ضرور کہہ دیتی ہوں کہ مجھے اس کی سورس بتا دیں، اینڈ دین آئی گو اینڈ چیک دا سورس کہ اگر سورس اس کی اوتھینٹک ہے تو دین اٹس فائن، اس کو پھر آپ آگے ضرور پہنچائیں۔ ایک اچھی بات بھی اگر آگے پہنچا رہے ہیں اس کا بہت اجر ہے، لیکن غلط بات اگر پہنچا دی تو پھر بہت بڑی بات ہو گئی، یہ تو بہت غلط ہو جائے گا ہمارے لیے۔ بس اے نبی، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یہ وہی بات ہو گئی جو میں نے ابھی بات کی تھی کہ اگر اچھی بات آگے پہنچائیں گے، اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو انکریج کریں گے، تو جب وہ کوئی اچھی بات وہ انسان کرے گا آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، اس انسان کو تو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ اور اگر کسی کو برائی کی ترغیب دی ہے، کوئی غلط، اور میں ہمیشہ میں اپنی میری جو بچیوں کی کلاس میں ہمیشہ ان کو ینگسٹرز کو اسپیشلی زیادہ بتا رہی ہوتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ whenever you're posting something، آپ کچھ بھی پوسٹ کر رہے ہو، لیٹس سے اپنی کوئی تصویر پوسٹ کر رہے ہو، آپ کوئی گانا پوسٹ کر رہے ہو، آپ کوئی کسی سیلیبریٹی کی کوئی بات پوسٹ کر رہے ہو، یا کوئی ایسی چیز جو کہ اپروپریٹ نہیں پوسٹ کر رہے ہو، جسٹ امیجن جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کو کتنی دفعہ گناہ ملے گا، اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایون اف یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ ڈاؤن
کوئی لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا، یا کسی نے آگے فارورڈ کر دیا، یا کسی نے اس کی اسکرین شاٹ ہی لے لی، کچھ بھی لے لیا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور ان کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ابھی ہے، اور لوگ اس پہ جب جاتے ہیں وہ خرابیاں، وہ غلط چیزیں جو انہوں نے پوسٹ کی تھی وہ دیکھتے ہیں، اور ان کو قبر میں بھی اس کی پہنچتی ہے خرابیاں. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان لت سے ریئلائز کر لے اور وہ معافی مانگ لے کہ پہلے جو ہو گیا اللہ تعالیٰ وہ مجھے تو معاف کر دے، اور آئندہ وہ انسان نہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. جس طرح یہ لوگ اکثر کرتے ہیں، جیسے جنید جمشید ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے ہی واز اے سنگر، کس طرح گروپ، اور کس طرح وہ چینج ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹائم کس طرح لوگوں کو دین کی طرف بلانے میں اور دین کا پرچار کرنے میں لگا دی. لیکن لوگ بعض دفعہ ابھی بھی کبھی، تو اس شخص نے تو وہ چھوڑ دیا تھا، اس نے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تھی، تو ان کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن لوگوں کو چاہیے کہ احتیاط کریں کہ بھائی جب ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے اب یاد کس طرح کیا جائے، کہ مجھے اچھائی میں یاد کیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور میں اب نیکی کی طرف آ گیا، میں اچھائی کی طرف، میں دین کے پرچار، تو ان کی جو اچھی باتیں تھیں اس کو آپ وہ کریں. اگر وہ خود کہہ گئے ہیں، مطلب خود وہ شخص ہی کہتا تھا کہ جی میرے گانوں کو اب آپ نہ لگاؤ، میرے گانوں کو اب آگے وہ نہ کرو، کہ وہ میرا وہ وقت تھا، آئی ہیو چینجڈ، وٹ ایور، جو بھی ہر ایک کا اپنا ایک ہوتا ہے. تو پھر مجھے اور آپ کو اس کا بھی ایک اہتمام کرنا چاہیے کہ میں کسی نے ہم کو اپنی تصویر دکھائی یا بھیجی اور اٹ واز اے پرسنل تھنگ، آپ جا کے اس کو سوشل میڈیا پہ لگا دو، اب اس کو دنیا دیکھ رہی ہے. اور ایون آپ اپنی چیز بھی جب سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہو، آپ اپنی تصویریں بھی لگا رہے ہو، تو جسٹ امیجن، ایک تو پہلی بات تو یہ کہ نظر بہت برحق ہے، ایول آئی جس کو ہم کہتے ہیں ریالٹی ہے. ہم جب باہر اپنی چیزیں ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگ دیکھتے ہیں، نظر لگتی ہے، زندگی میں پرابلمز آتی ہیں، حسد لوگ کرتے ہیں، سو وائی ناٹ، مطلب ہم کیئر کیوں نہ کر لیں. سو بہت ساری چیزیں، یہ بات پھر کہیں اور نکل جائے گی، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اچھائی کی کو سپورٹ کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، جو برائی کو سپورٹ کرے گا اس کا اجر ملے گا، اور اللہ ہر چیز پہ نظر رکھنے والا ہے. جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی. جیسے کسی نے آپ کو کہا سلام کہا، آپ کہہ دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر سلام کا جواب دیں. مطلب بہتر طریقے سے مسکرا کے اچھے طریقے سے. بعض دفعہ ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں، کسی نے ہمیں سلام کیا، وعلیکم السلام، دیٹس اٹ. سلام کا مطلب کیا ہے؟ تم پہ سلامتی ہو، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. ہم کسی پہ سلامتی بھیج رہے ہیں اور ہمارا اندر سے وی ڈونٹ مین اٹ، تو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ کسی نے ہم پر بھیجا سلامتی کو، ہم اس کو ریٹرن کریں، بہتر طریقے سے سلام کریں اس کو. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہاری دو رائیں پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ. میننگ بس بات یہ کہ یہ اگین اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ جب ایک موقع مل گیا، جیسے اگر آپ کے پر ظلم ہو رہا ہے کسی جگہ پر، وہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے یا اپنے دین کے پرچار نہیں کر سکتے، دین کو فالو نہیں کر سکتے، جب ہجرت کرنا ایزی ہے تو ہجرت کر جاؤ اور چھوڑو نہیں. تو منافقوں کے بارے میں یہ تھا کہ جب کلیئر ہو گیا کہ منافق ہیں یا کافر ہیں تو پھر اگر وہ لڑ رہے ہیں تم سے تو ان کو تم بھی قتل کرو. لیکن وہ منافق جو ہیں ان کو تم ہاتھ نہ لگاؤ کہ وہ کسی ایسے ٹرائب کو بلونگ کرتے ہیں کہ جس ٹرائب سے تمہارا کوئی کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے کہ تم ایک دوسرے کو سپورٹ کرو گے یا پروٹیکٹ کرو گے، تو پھر ان کو تم کچھ نہ کرو. اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. یا وہ لوگ بھی تم ان کو بھی مت، ان سے بھی لڑائی نہ کرو، قتل نہ کرو، کہ جو تمہارے پاس آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے بھی نہیں لڑنا چاہتے اور تم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، بس سکون سے رہنا چاہتے ہیں. تو ان کو بھی تم پناہ دے دو، ان کو بھی تم لڑائی ان سے نہ کرو. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں
اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. یعنی کوئی آپ کی طرف وائٹ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے پھر اس سے لڑائی نہیں کرنی, پھر اس سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا. یہ جنگوں کے لیے بھی ہے اور یہ میرے اور آپ کی ڈیلی لائف کے لیے بھی ہے. اگر کسی سے ناراضگی ہے اور وہ شخص ہم سے کہہ رہا ہے سوری, وہ شخص ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ اچھا مجھے معاف کر دو, لیٹس گیٹ بیک اگین, دوستی کر لیں, تو پھر ہمیں دل کی سختی کو اپنے نرمی میں بدلنا ہے. بس اپنے آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اس لیے میں اس شخص کو معاف کر رہی ہوں اور اس سے اپنا دل صاف کر رہی ہوں. کیونکہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھ سے بڑا نقصان میں تو کوئی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک, تو اپنے آپ کو ہمیشہ میں نے بس یہ یاد دلانا ہے. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے اور اپنی قوم سے بھی, مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو. بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ, اس پہ آپ, کیونکہ اس کے آدھے حصے کو لوگ اٹھا کے اور اس کو ریزن بناتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایسے لوگ جو فتنہ کریٹ کریں, تم سے مقابلہ کریں, تم سے لڑائی کریں, تم سے دوستی نہ کریں, اور جہاں ان کو موقع ملے تمہیں پیچھے سے, جس طرح کہتے ہیں نا کہ پیچھے سے خنجر گھونپنا, پیچھے سے تمہیں حملہ کر دینا, تو پھر وہ جہاں تمہیں ملے انہیں پکڑو اور مارو. مطلب وہ جو بھی تمہیں مار رہے ہیں اور تمہارے ساتھ غلط بات کر رہے ہیں, تو پھر تمہیں ہاتھ بند کر کے بیٹھے نہیں جانا کہ آؤ جی ہمیں مار لو. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بس مسلمان کچھ نہ بولے آگے سے, اور مسلمانوں کو ساری دنیا جو ہے جو کچھ بھی کہنا چاہے کہہ لے, کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے بارے میں غلط بات کوئی کہہ دے. ایسا بھی نہیں ہے. خود سے نہ شروع کرو, خود سے خرابی نہ کرو, لیکن اگر کوئی شخص آ کے وہ آپ کے ہی ملک میں گھس گئے یا آپ کی سرزمین پہ, یا جو بھی, مطلب میں بات کریں جنرلی کہ اگر کوئی خود پہل کر رہا ہے تو پھر مسلمانوں کو الاؤڈ ہے یہ. ٹھیک, ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی, یعنی کہ اگر یہ سب کچھ وہ کر رہے ہوں تو پھر تمہارے اوپر یہ کھلی تمہیں آزادی ہے. کبھی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے, کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے, الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. میں اور آپ ذرا امیجن کریں, ایک مومن کسی دوسرے مومن کو نہیں قتل کر سکتا. ہاں غلطی ہو گئی, دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ, مگر کیا ہم یہ دیکھتے ہیں ہم دنیا میں کیا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, دوسرے لوگ تو جو بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کو یہ جواب کیا دیں گے. جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے, الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسے قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 2 مہینے کے روزے ہیں یہ مسلسل رکھے جائیں گے, ان میں بیچ میں ناغہ نہیں آ سکتا. اور اگر کوئی شخص عذر شرعی یعنی شرعی عذر کے بغیر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دے گا تو پھر اس کو نئے سرے سے 2 مہینے کے روزے دوبارہ رکھنے ہوں گے. مطلب then the count will start again without any valid reason. اب وہ valid reason اس پہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا رہے, ڈیفینیٹلی کچھ ہیں جو کہ مفتی جو ہیں حضرات اور جو مفسرین ہیں جو عالم ہیں وہ ان کو پتہ ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اب ہم امیجن کریں صرف یہ, اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. جو ہمارے یہاں برین واش کر دیا جاتا ہے نا لوگوں کو, جو سوئسائڈ بامبنگ ہے یا مار دو کہ اس کو مار دو تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے, یہ سب کچھ منع ہے. ایک مومن یعنی ایک انسان, وہ کہتے ہیں نا کہ مفہوم ہے اس کا حدیث کا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس طرح ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. قتل و غارت اس حد تک منع ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو, اور جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے. اگر تم دنیوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں. آخر اسی حالت میں تو تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو, پھر اللہ نے تم پر احسان کیا, لہذا تحقیق سے کام لو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے.
اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ جو شروع میں جب اسلام ابھی یہ نیا نیا پھیل رہا تھا تو السلام علیکم یعنی یہ ایک انہوں نے آپ سمجھ لو ایک کوڈ ورڈ کہہ لو، یہ کچھ رکھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ شخص مسلمان ہو گیا نہیں ہو گیا، تو جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو وہ مسلمان مطلب ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ جی میں آپ کے ساتھ ہی ہوں، میرے سے تم اب دشمنی نہ رکھو۔ تو اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ہوا تھا کہ وہ اسی طرح ایک جنگ کے دوران کا واقعہ ہے کہ جس میں کسی نے ایک صحابی تھے جو وہ جب جنگ ہو رہی تھی تو پھر ایک شخص نے اس وقت جو ہے وہ سلام کر لیا، مگر آپ نے کہا کہ نہیں مطلب تم جھوٹ بولتے ہو، جو واٹ ایور تم وہ واقعہ ہوا اور اس کا قتل ہو گیا۔ تو بیسیکلی کہا ہی جا رہا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلام جو ہے نا یہ دلوں کے میل کو صاف کرنے کے لیے ہے، یہ ایک پہچان ہے ایک مسلمان کی، تو سلام کرنے میں پہل کرنی ہے۔ جو گھر کے اندر آتا ہے یعنی جو باہر سے کہیں سے آیا ہے سلام میں پہل وہ کرے، جو آنے والا ہے باہر سے وہ سلام کرے گا، کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو کرے گا، محفل میں جو آ رہا ہے پہل وہ کرے سلام کو، تو کچھ وہ چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں۔ یہ تمام جو ایک طریقے ہیں یہ ہمارے دین میں ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا ہی وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور و مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا یا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، یعنی بیسیکلی بات ہی کن کی ہو رہی ہے کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں مگر ایک ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پر ان پر ظلم بھی ہو رہا ہے اور وہاں پر وہ اپنے دین کو فالو بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ نکلنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں تب بھی نہیں نکل رہے ہیں، تو پھر یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو تو وہاں سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے، جیسے ہمارے یہاں میں اگزامپل سب سے بڑی فرانس کی دوں کہ فرانس میں جو دن بدن سختی کی جا رہی ہے مسلمانوں پر، آہستہ آہستہ ان کو بہت پرابلم ہو رہی ہے اپنے دین کو فالو کرنے کی، تو وہاں پر وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں وہاں سے نکل کے آنے کی اور وہ پھر بھی نہ آئیں اور دین کو بھی نہ فالو کریں، تو پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو مطلب یہ بات جو کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ مطلب ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے نکل کے آئیں، ورنہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطلب وہ یعنی فرشتے جب ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان کو پوچھیں گے تم اللہ کی دنیا تو اتنی بڑی تھی تم نکل کیوں نہیں آئے وہاں سے؟ اللہ ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہے، اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو، یعنی کہ اگر نماز چھوٹی کر لو سفر میں، جس طرح قصر نماز پڑھنے کا ہمیں ہے حکم، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی لیے رہے۔ اب یہ نماز کی اہمیت یہاں سے پتہ چلتی ہے، اور یہ نماز جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ جو بھی سچویشن اللہ تعالیٰ نے کہا تم ٹریول کر رہے ہو نماز چھوٹی کر لو، کوئی حالات مشکل ہے نماز چھوٹی کرنے کی حکم ہے، نماز کو ملا کے پڑھ سکتے ہیں سچویشنز کے مطابق۔ یا جنگ میں کہا جا رہا ہے کہ ایک رو میں پڑھ لیں لوگ پھر وہ پیچھے چلے جائیں دوسرے آگے آ جائیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک دم سے ٹوٹ پڑیں۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اپنا ویپنز جو ہے رکھ دینے میں مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ
تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جو نماز کو قائم کرنے کی جو بات آتی ہے اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے مطابق پڑھنا، نماز کو اس کے ٹائم پہ پڑھنا، پورے وضو کے ساتھ پڑھنا، صاف جگہ پہ پڑھنا، یہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ نماز پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گئی ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ دانا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو یہ جنگ احد بھی ہوئی تھی اور یہ جنگ جو ہوئی تھی ان میں اگر ان کو تمہیں تکلیف ہو رہی تو ان کو بھی تکلیف دی جا رہی ہے۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو اس وقت بھی تمہارے ساتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا یا اس نے تو تھوپ دیا ہو تو اس نے تو بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اے نبی، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر رہے تھے۔ بیسیکلی جو یہ ہے کہ وہ چوری کسی نے کی تھی اور وہ ایک طرف یہودی تھا، اس نے کہا کہ جی یہ مسلمان ہے، جس نے مطلب میری پتہ نہیں ذرا چرا لی ہے اور مطلب یہ جو آرمر میں سے کچھ چیزیں وہ چرا لی، اور جو یہودی سچ کہہ رہا تھا، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پورے وہ مسئلہ لے کے گیا تو مسلمانوں نے جو تھے وہ کچھ لوگوں نے اس مسلمان کا ساتھ دیا کہ یہ تو مسلمان ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، یہودی کا ساتھ کیوں دیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کے ذریعے بتا دیا تھا اور یہودی کے حق میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا۔ میرے اور آپ کے لیے اس سے کیا میسج نکلتا ہے؟ بات جو صحیح کر رہا ہو ساتھ اس کا دینا ہے، چاہے دوسری طرف میرے اپنے رشتہ دار کھڑے ہیں، چاہے دوسری طرف میرے اپنے دوست کھڑے ہیں، چاہے میرے اپنے اگینسٹ کوئی بات جاری ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے دنیا میں تو ہم بول دیں گے جو بولنا ہے جھوٹ، آخر میں کیا کریں گے؟ کیونکہ گناہ تو ملے گا، پکڑ تو ہوگی، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے سچ کیا ہے۔ میں لوگوں کی آنکھوں سے اس کو چھپا لوں، لوگوں کے کانوں سے چھپا لوں، کسی کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، صرف میں نے دیکھا تھا لیکن میں نہیں بول رہی ہوں، میں اپنی دوست کا ساتھ دے رہی ہوں، اپنے ماں باپ بہن بھائی کسی کا بھی ساتھ دے رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے اس وقت کیا کروں گی میں۔ تو انسان کو ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اے نبی، اگر اللہ کا اچھا یہ پڑھ لیا ہم نے، اچھا، اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درا حال یہ کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں
جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ یہ ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مطلب یہ تو یہ چیز لکھتے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے لیفٹ رائٹ فرنٹ سینٹر اوپر نیچے سے آؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا تھا کہ میرے جو بندے ہوں گے وہ تمہاری طرف نہیں لگیں گے، وہ تمہاری بات کو نہیں سنیں گے۔ تو اس نے کیا کہا کہ میں ان کو کہوں گا، جانوروں کے کان پھاڑنے کا مطلب ہی اس وقت کی روایت دور جاہلیت میں اسپیشلی کہ جو مشرکین مکہ تھے پہلی، کہ وہ جس جانور کو اپنے جو ان کے بت تھے ان کے لیے چھوڑ دینا ہوتا تھا، یہ قربانی کرنی ہوتی تھی، اس کے کان میں وہ کاٹ دیتے تھے، اس کے کان میں کوئی ایک وہ لگا دیتے تھے، جسے کہتے ہیں نا چاقو سے کسی چیز سے، کہ اس کا کان جو ہے وہ انہوں نے چیر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے نا اس کو تنگ نہیں کرنا، یہ ہمارے معبودوں کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا یہ جو بات کہ اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ آج کل ہم یہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، کسی کو اپنی ناک پسند نہیں ہے، کسی کو ہونٹ پسند نہیں ہے، کسی کو باڈی پسند نہیں ہے، تو وہ چینجز جو لے کے آ رہے ہیں، جو خدائی ساخت میں چینج لے کے آنا، یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کیا، یہ شیطان کو فالو کر کے انسان کر رہا ہے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے فریب کے سوائے فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، اور جن کا نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ نہیں کہ اگر آپس میں کوئی ناچاتی ہو گئی ہے، میاں کو بیوی کی بات کوئی اچھی نہیں لگ رہی، یا بیوی کو میاں کی بات اچھی نہیں لگ رہی، تنگ آ رہے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باہم طریقے سے اس بات کو دور کیا جائے، یا اس بات کا کوئی حل نکالا جائے اور اس کو اچھے طریقے سے سالو کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان آپس میں جڑا رہے، اور یہ بھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اس انسان کو جواب دہ ہونا پڑے گا جو اس میاں بیوی کے رشتے کو جان بوجھ کے خراب کرے، چاہے وہ بیوی کی طرف سے ہے چاہے میاں کی طرف سے ہے۔ اگر ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کر کے اس رشتے کو جان بوجھ کے خراب کیا جائے اور دوسرے کو اس کا حق نہ دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کو وہ جواب دیں گے۔ یقین رکھو اللہ تمہارے طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے حقوق بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی ہے ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی
دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق۔ ہاں، اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ ہم اس کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کل جو ہے پھر کل نہیں سوری منڈے کو انشاءاللہ، اور روزہ بھی ہوگا انشاءاللہ، رمضان کل سے شروع ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کریں گے آیا نمبر 135 سے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے کو رمضان مبارک کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی جو ایک حق تو شاید پھر بھی پورا نہ ادا کر سکیں، لیکن جو عبادت کرنے کا ہم ارادہ کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا ہم ارادہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے ہم نے جڑنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم نے جڑنا ہے۔ اپنے گناہوں کو اگر ہم نے اس مہینے میں معاف نہیں کرا سکے تو پھر ہم سے زیادہ بڑا لوزر کوئی نہیں ہے۔ تو اپنی کوشش پوری کرنی ہے کہ قرآن سے جڑ کے رہنا ہے، اپنی غلطیوں کو، اپنی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اچھے کام جتنے بھی زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں وہ کوشش کرنے کی، دماغ میں بس یہ رکھنا ہے ہم نے کہ رمضان یا روزے جو ہیں وہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ چیز بس اپنے آپ کو مجھے بھی بتانی ہے، آپ کو بھی بتانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول کرے، ہم سب کے ایفرٹ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين آمين يا رب